بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ کہف کی۔ سورہ کہف پارہ نمبر 15 اور 16 میں ہے۔ رکوع اس میں 12، کل آیات 110، کلمات اس میں 1577، حروف اس میں 6360 ہیں۔ آیت نمبر 45 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان کے لیے دنیا کی یہ زندگی کی مثال پیش کریں۔ یہ زندگی اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، جس سے زمین کی رویدگی گھنی ہو گئی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، ہوائیں اسے اڑاتی رہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دنیا کی خوشحالی اور اس کی عیش و عشرت کو ثبات نہیں ہے، اس کی مدت محض 4 گھڑی ہے، اس سے زیادہ اسے قرار نہیں ہے، کیونکہ دنیا ایک ڈھلتے سائے کی مانند ہے۔ جیسے آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین کا اپنی گوناگون نباتات، سبزیوں کی کثرت، پھل و پھول کی بہتات، ان کی خوشبو اور ان کے جمال سے گوشہ گوشہ بہشت زار ہو جاتا ہے، مگر پھر ہوتا کیا ہے؟ کچھ دنوں کی بہار کے بعد یہ سب کچھ بھوسے کی طرح ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، جسے ہوائیں ادھر سے ادھر اڑائے پھرتی ہیں۔ وہ ذرے نہ کسی کام کے ہوتے ہیں اور نہ کوئی انہیں اس حالت سے بچا سکتا ہے۔ بالکل یہی کیفیت انسانی زندگی، اس کے مال و متاع اور اس کے اسباب عیش و عشرت کی بھی ہے۔ انسان کی چند روزہ دنیاوی زندگی اور اس کی سعی و کوشش کے انجام کی اس سے بہتر اور جامع مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ دنیا کی خوشحالیاں جب بکھرتی ہیں تو ان کا بالکل یہی حال ہوتا ہے، لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی توجہ کا مرکز اس فانی دنیا کی بجائے اس جادوانی آخرت کو بنانا چاہیے۔ اسے سنوارنے کے بجائے اسے سدھارنے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ باقیات الصالحات یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں۔ اگرچہ پرانے مفسرین نے آیت کا مفہوم بہت محدود لیا ہے، حقیقتاً باقی رہنے والی نیکیوں کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ ہر نیکی باقیات صالحات ہے، اگر وہ اللہ کے قرب یا اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے انجام دی گئی ہو۔ البتہ روایات میں ہے کہ تسبیحات اربع یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نماز پنجگانہ اور نماز تہجد اور آل محمد علیہ السلام کی محبت کو باقیات الصالحات کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی باقیات صالحات ہیں، لیکن ان روایات کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بس یہی چیزیں باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ البتہ باقی رہنے والی نیکیوں میں یہ چیزیں بہت اہم اور قابل ذکر ضرور ہیں۔ جناب ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری محبت کو کم تر نہ سمجھو، کیونکہ یہ باقیات الصالحات میں سے ہیں۔ جی سامعین گرامی، یہ تھا سورہ کہف کی آیت نمبر 45 یعنی 45 کا ترجمہ۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کرنا نہ بھولیں، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ سورہ کہف کی مزید دوسری آیات کے ترجمے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔